ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ ہونے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ لوگ جو ہیں کوئی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اب تک؟ کیونکہ آپ کے بھگوانوں سے، آپ کے جیزس سے، آپ کے محمد سے، آپ کے نبیوں سے، اوتاروں سے، آپ کے بتوں سے، آپ کی مسجدوں سے، مندروں سے، گردواروں سے، ان سے تعلق ہے کہ کس عمر میں آپ بچوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہوتا ہے اگر طلاق دے دے بندہ کوئی تو؟ ہاں، ایسا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا جو کانسیپٹ آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے، یعنی تفسیر آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے، طلاق کمپلیٹ ہو چکی ہے، تو وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جی وہ یہ ہے، پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ نوید خان سے بات کرتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ تھوڑی چائے پی لوں گا۔ ہیلو، ہاں جی نوید بھیا، کیسے ہو آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم جی، کیا حال ہے، کیسے ہیں جی آپ؟ جو 2 بندے بات کر کے گئے ہیں تو پھر میں بھی بات کر سکتا ہوں کیونکہ میں بھی انہی کے لیول کا ہوں۔ اچھا ہاں تو چلیں پھر تو، اچھا چلیں کیا بات کریں؟ ہاں غالب بھائی، میں سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، لیکن گمراہ ہونے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ لوگ جو ہیں کوئی معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں اب تک؟ کیونکہ ایتھیزم تو بہت پرانی ہے، نئی نہیں ہے، لیکن میں کوئی دیکھتا نہیں کہ کوئی ایسا معاشرہ بھی ہوگا جس میں ایتھیزم کے کچھ اصول چلتے ہوں، کچھ وضاحت ہو اصولوں کی، زندگی گزارنے کے کچھ طریقے ہوں، تاکہ آدمی جو ہے اس کا پیٹرن دیکھ کر اس کو قبول کر لے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں مجھے بتا دیں کہ ایتھیزم کے معاشرہ چلانے کے لیے اصول کون کون سے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسلام کی، کہ جیسے رشوت لینا نہیں دینا نہیں، حرام اسلام کی ہم بات نہیں کر رہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ان اصولوں کا جو ایتھیزم کہتا ہے کہ ان کے مطابق معاشرہ چلنا چاہیے؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں یہی تو پوچھ رہا ہوں مجھے بھی نہیں معلوم۔ کہ آگے تو بات تب جائے گی نا جب مجھے بھی معلوم ہوں۔ اچھا اچھا، تو یہ انسانی اقدار کا کیا بنے گا؟ بھیا ایتھیزم جو ہے نا، صرف ایتھیسٹ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مجھے جو عرف عام میں پتہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، دہریت ہے۔ تھیسٹ اس کو کہتے ہیں جو خدا کو مانتا ہے، ایتھیسٹ اس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا۔ مذہب کے انکار کا بھی تعلق نہیں ہے اس سے، کیونکہ جب آپ خداؤں کا انکار کر دیتے ہیں تو مذہب خود ہی سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ جی جی، تو مجھے بتائیں کہ ایتھیسٹ ہونا زندگی کے اصول یا معاشرے کے اصول کہاں سے بتاتا ہے؟ میرا تو خیال ہے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں نہیں، اصول ہونے چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ ایتھیسٹ ہونے سے زندگی کے اصولوں کا تعلق آپ نے فرض کیسے کر لیا؟ اس کا تعلق مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر اصولوں کے زندگی کیسے جیتے ہیں اگر ہم مذاہب کو چھوڑ دیں تو؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ ایتھیسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی کا کوئی اصول نہیں ہوگا؟ تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں۔ تو وہ تو میں وہ کہہ ہی نہیں رہا جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ غالب بھائی، میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اگر اصل میں فرض نا کیا، آپ میرے بھائی اپنے آپ سے لڑ رہے ہو، میرے سے نہیں لڑ رہے ہو۔ آپ نے یہ جی فرض جی، کر لیا کہ ایتھیزم زندگی کے اصول بتائے گا، جبکہ ایتھیزم ہاں، زندگی کے اصول بتاتا ہی نہیں ہے، اس کا کام ہی نہیں ہے۔ اچھا تو یہ کون بتائے گا؟ وہ تو ہیومنزم بتائے گا نا، انسانیت بتائے گی، ہوں، اور انسانیت کے تو اصول بہت سارے ہیں۔ انسانیت کے اصول تو اتنے زبردست ہیں کہ مذہب ان کے سامنے جاہل ثابت ہو جاتا ہے ہر طرف سے، ٹھیک ہے؟ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، انسانیت کہتی ہے نہیں نہیں عورت برابر انسان ہے۔ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، انسانیت کہتی ہے نہیں نہیں یار ہر ایک کو اپنا اوپینین رکھنے کی اجازت ہے۔ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ زنا کرے تو پتھر مار مار کے مار دو، انسانیت کہتی ہے نہیں یار ان کی اپنی مرضی ہے، اور کوئی اگر کوئی زنا کرتی ہے عورت یا مرد تو ٹھیک ہے، انہوں اگر بیاہ کیتا ہوا ہے
ان کی وہ طلاق کر لیں, اپنی زندگی اپنے سے گزاریں. ٹھیک ہے, تو انسانیت تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں جی انسان اگر مر رہا ہے تو اس کی مدد کریں کسی طرح سے, چاہے وہ مجرم بھی ہے تب بھی مدد کریں. ٹھیک ہے, انسانیت تو یہ کہتی ہے کہ پھانسی کی سزا نہ دیں, انسان کو جیل میں ڈال دیں, چلیں وہ اپنی زندگی کی غلطیوں پہ سوچ لے گا. ٹھیک ہے, انسانیت تو بڑی خوبصورت باتیں کہتی ہے, اور انسانیت تو ہر مذہب سے بڑی ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات. مذہب کی ضرورت ہی نہیں, انسانیت انسان میں ہو, مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسانیت انسان کے سارے مسئلے حل کرنے کے لیے کافی ہے, کیونکہ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت اصل میں انسان کا بیسک ایسنس ہے, جسے کہتے ہیں نا انسان کا بنیادی جزو ہے اردو میں جس کو کہتے ہیں. تو انسانیت کیا کرتی ہے؟ انسانیت انسان میں ہمدردی کے جذبات جگاتی ہے, انسانیت انسان کو عقل سکھاتی ہے, فنون لطیفہ سے لگاؤ سکھاتی ہے, انسانی برابری کا سبق دیتی ہے, دل میں ہمدردی درد رکھنے کا سبق دیتی ہے. انسانیت یہ بتاتی ہے کہ کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کرو. انسانیت یہ بتاتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت لڑائی جھگڑے میں مصروف رہو. انسانیت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ انسانوں کو آپس میں برابر سمجھو. اور انسانیت کے اصول کون طے کرتا ہے؟ کوئی خدا نہیں کرتا, انسان انسانیت کے اصول طے کرتے ہیں, اسی لیے اس کا نام انسانیت ہے. بس ختم ہوگی بات. آپ کو انسانیت کے ہوتے کسی خدا, کسی مذہب, کسی بھگوان, کسی گاڈ کی ضرورت نہیں ہے. سب کو اٹھائیں, ردی کی ٹوکری میں ڈالیں اور اس ردی کی ٹوکری کو آگ جلا دیں, آپ کے دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ آج ذات پات, مذہب کے نام پہ لڑائی, نفرت, ان سب کا تعلق آپ سے, آپ کے خداؤں سے ہے, آپ کے بھگوانوں سے, آپ کے جیزس سے, آپ کے محمد سے, آپ کے نبیوں سے, اوتاروں سے, آپ کے بتوں سے, آپ کی مسجدوں سے, مندروں سے, گردواروں سے, ان سے تعلق ہے ساری نفرت کا, ساری سب چیزوں کا. ٹھیک ہے, انسانیت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں. انسانیت کا کوئی مندر نہیں ہے, انسانیت کا کوئی گردوارہ نہیں ہے, کوئی چرچ نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی انسانیت اذانیں نہیں دیتی دن رات صبح چڑھ کے. صبح 4 بجے انسانیت آپ کو اذان دے کے آپ کا آرام میں خلل نہیں ڈالتی. انسانیت کبھی یہ نہیں کہتی کہ ہاں خون دو یا نہ دو, خون دینا گناہ ہے یا نہیں ہے. انسانیت آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہاں بھائی آپ نے ویجیٹیرین رہنا ہے یا نہیں رہنا. انسانیت آپ کو یہ نہیں کہتی تو برہمن ہے, تو شودر ہے, تو فلاں ہے, تو ڈھمکاں ہے. انسانیت تو زندگی کو بڑا آسان کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے جی. کمپلیٹ ہو گیا جی. یہ بات ہے. اچھا غالب بھائی کمپلیٹ تو نہیں ہوا, بس میں نے ابھی چھوڑ دیا. اچھا غالب بھائی بات یہ ہے کہ انسانیت کو امپوز کون کرے گا؟ انسانیت ٹھیک ہے, بہت خوبصورت چیز ہے, انسان کرے گا, اور کون کرے گا؟ اور مذہب کو کون امپوز کر رہا ہے؟ انسان ہی کر رہا ہے. انسان جاہل ہو تو مذہب امپوز کرتا ہے, اگر اس میں عقل ہو, عقل کا ماسا ہو, اس میں انسانیت کی رمق ہو تو وہ انسانیت کو قائم کرتا ہے. سمپل سی بات ہے. تو مختصر یہ ہے کہ پھر انسانیت کے حساب سے قانون بنانا پڑے گا نا. تو ساری بات ہے, سارے دنیا کے قانون انسانیت کے حساب سے ہی بنے ہیں نا. مذہبی قانون تو آج جو ہے نا وہ سارے گٹر میں ڈلے ہوئے ہیں. ہاں اچھا, اس میں اچھا, تو مجھے ایک بات بتائیں, بہت سارے رولز ایسے ہیں, جیسی پنک مین نے پوچھا, بہت سارے رولز ایسے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں, تو وہ کہاں سے لیں گے آپ؟ بہت سارے رولز اسلام میں نہیں ہیں, کچھ مینشن کریں گے آپ؟ ہاں, تو ٹریفک لائٹ کا اسلام میں کہاں ذکر ہے؟ رسول اللہ کہاں بتا کے گئے تھے کہ لال بتی ہوئی تو اونٹ کو روک لینا ہے, پیلی بتی ہوئی تو کھوتے کو سٹارٹ کر لینا ہے, اور گرین بتی ہوئی تو کھوتے کو بگا لینا ہے؟ کہاں لکھا ہے بتائیں مجھے. ہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, ہاں, تو پھر وہ کہاں سے لیں گے آپ؟ وہ تو آپ دنیا سے ہی لیں گے, جنہوں نے گاڑیاں یعنی بنائی انسانیت سے ہی لیں گے, انسان ہی بنائیں گے وہ رولز. انسان ہی بنائیں گے. ہاں, تو پھر اس کا لیکن مطلب پھر باقی کے بھی انسانوں کو ہی بنانے دیں نا. جب یہ وہ کر سکتے ہیں تو باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ انسان کم از کم حلالہ جیسی بغیرتی تو نہیں بنانے لگا. بتائیں مجھے. کچھ اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں غالب صاحب, جس کو ہاں, قانون تو کنٹرول حلالہ کی اخلاقی قدروں کی تعریف تو کریں میرے سامنے. آپ نے تو حملہ شروع کر دیا نا, میں تو آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں. نہیں تو کیا آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ بحث شروع کریں گے تو آپ کو جوابی کوئی آپ کے اوپر اعتراض نہیں اٹھے گا؟ تو مجھے بتائیں, حلالہ کی لاجک بتائیں مجھے. نہیں غالب صاحب, آپ کے ساتھ ہر کوئی بحث کرنے نہیں آتا. میں نے دیکھا کہ کچھ 2 لوگ جو پہلے تھے وہ میری ہی طرح جاہل تھے, تو میں نے بھی ہمت کر لی. چلیں, شکر ہے آپ مانے تو صحیح. ہاں بالکل میں تو مانتا ہوں. نہیں ویسے, مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حلالہ کے اندر جو انسانی اصول ہیں یا اسلامی اصول ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں آپ کو ٹوٹل میں بتاتا ہوں نا کہ میں مسلمان کیوں ہوں.
اچھا بتا آپ دیں. ایک ایک پوچھے نا. دیکھیں آپ کے بہت سارے اعتراضات میرے آلریڈی سنے ہوئے ہیں, میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں. اچھا آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے؟ نہیں, کسی نہ کسی مذہب سے اٹیچ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ ہمیں معاشرتی قدریں بتاتا ہے, اور ہمارا ایک معاشرہ سیٹ اپ ہوتا ہے ان اخلاقی قدروں سے. مثال کے طور پر ایک چھوٹے بچے کو ہم خدا سے ڈرا کر اس کو سیدھے راستے پہ لاتے ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا خدا کون ہے, قانون کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ قانون قدرت نہیں رکھتا. اب اگر ہم کسی کو چلیں مرتا مجھے ہوا ایک بات دیکھتے ہیں, بتائیں کہ کس عمر میں آپ بچوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ حلالہ کرنا ہوتا ہے اگر طلاق دے دے بندہ کوئی تو؟ یار یہ آپ نے حلالہ کا ڈنڈا جو اٹھا لیا ہے یہ مجھے پسند نہیں آ رہا. چلے میں کوئی اور اٹھا لیتا ہوں, آپ عرض تو کریں, آپ کہیں کہ یہ زیادہ سخت ڈنڈا کوئی اور اٹھا لیں. نہیں, میرا مطلب ہے کہ اس پر تو بحث چھڑ جائے گی, وہ میں کرنا نہیں چاہتا ہاں تو آپ سے. کر لیں نا بحث, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اتنی اور باتوں میں بحث کر رہے ہیں, اس پہ بھی کر لیں. نہیں, بحث نہیں کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ویسے ہوں. آپ حلالہ کو ڈنڈا سمجھتے ہیں ویسے؟ ظاہر ہے. اچھا تو یہ ڈنڈا کہاں سے نازل ہوا ہے؟ اوپر سے. اوپر سے. اچھا تو اس ڈنڈے کا استعمال کیا ہے ویسے؟ چلو بھائی میری آپ بات تو سن لینا, میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے پوچھ نہیں کیا رہا ہوں چلیں میں یہ بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا, پھر آپ کی بات بھی سن لیں گے. مجھے بتائیں, آپ نے یہ مان لیا کہ حلالہ کا ڈنڈا اوپر سے اترا ہے جی, اور اس کی افادیت کیا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا ہے افادیت نا نہیں. کپڑے کوٹنے والا ڈنڈا ہوتا ہے, کوئی کسی گارڈ کو پکڑایا ہوتا ہے کہ کوئی آئے تو اسے مارے. کوئی ڈنڈا ہوتا ہے وہ کسی اور کام کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہ ڈنڈا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈنڈا کسی لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ہم اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس ڈنڈے کو کیا کریں گے؟ آپ اس سے کیا چینج کریں گے؟ اب کریں گے, آپ اس ڈنڈے کو کیا کریں دیکھیں گے؟ چینج کریں گے. دیکھیں میری بات سنیں, طلاق دینے نہیں کے تو بھی مختلف طریقے لائے جائیں. کوئی ایک ٹائم پر دیتا ہے, کوئی 3 ٹائم پر دیتا ہے, کوئی سوچ بچار کے بعد دیتا ہے, مختلف ہے نا. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے معاملے پہ سٹک ہیں. یہ جو حلالہ کا سسٹم ہے یہ دراصل ہے ہی غلط, اور اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے. چلیں آپ اس پر بات کر ہی لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ہاں, تو اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے. یہ جو حلالہ ہے اس میں ایک بات یہ نکلا کہاں سے بھئی؟ حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق یہ دے سورہ دی ہے. بقرہ کی آیت نمبر 213 230 سے نکلا جی, اور کہاں سے نکلا ہے؟ آپ اسی آیت میں پر نہ نازل ہوا جائیں, ہے. میری نہیں بات تو سن حدیث لینا. پہ چلے جاتے ہیں, حدیث میں بھی ہے. غالب صاحب میں نے دیکھا تھا کہ آپ بات سنتے ہیں لوگوں کی, مجھے بھی سن لیں. نہیں میں سن رہا ہوں بات آپ کی, میں تو آپ سے یقین کریں, آپ اتنے میرے پیارے بھائی ہیں, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, یقین کریں, حلالہ کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں نا, آپ سنیں تو صحیح نا. آپ سننا نہیں چاہتے, مسئلہ یہ ہے. اچھا ابھی میں بولوں کہ آپ بولیں گے؟ بولے اچھا, حکم کریں, حکم. ہاں ایسا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا جو کانسیپٹ آپ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے, یعنی تفسیر آپ کو دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو کسی وجہ سے طلاق دے دی ہے, طلاق کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو وہ آپ کے لیے حرام ہے. یہ جو حرام ہے یہ اسی طرح حرام ہے جیسے آپ کی خالہ کی بیٹیاں, آپ کی خالائیں اور مامائیں اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ جو قریبی رحمی رشتے ہیں, یہ یہ آپ ویسے پر میں نے حرام ہے. پہلی بار لاجک سنی ہے ویسے کہ اب خالائیں اور یہ ساری سن بھی لیں حلالہ کی وجہ سے حرام ہوئی ہوئی. غالب صاحب, پوری بات سنیں نا. میں حلالہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو رشتے حرام ہیں وہ حرام ہیں, جو حلال ہیں وہ حلال ہیں. مثال اچھا کے طور پر ان رشتوں کے علاوہ ساری جو عورتیں ہیں وہ آپ پر حلال ہیں اس صورت میں کہ اچھا آپ ان سے نکاح, ٹھیک ہے, ان سے اچھا نکاح کر لیں, نکاح کے لیے وہ حلال. اسی طرح یہ جو آپ نے طلاق دے دی ہے عورت, یہ حرام ہوگی, آپ اس سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے, یہ آپ کے لیے حرام ہے بالکل, یہ بتایا گیا ہے قرآن میں. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر فرض کیا کہ وہ کسی سے نکاح کر لے اچھا بغیر کسی پروف, وہ نکاح کر لے اور وہ بھی اس کو چھوڑ دے, تو وہ انہی عورتوں میں شامل ہو جائے گی جو جس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا چلیں, نکاح کیا ہوتا ہے ویسے؟
یہ تو بتائیں, اینجل فرام اسکائی پوچھ رہے ہیں نکاح کیا ہوتا ہے؟ غالب صاحب جو میں نے کہا ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اس کو بعد میں آ جائیں گے, کوئی بات نہیں, اس سے آگے چلتے ہیں. نکاح کیا ہوتا ہے بتائیں. نہیں، پہلے یہ ایک بات چھوڑ کر میں نے اتنی محنت سے آپ کو بات بتائی ہے اور آپ اس پر نہ کوئی اعتراض کر رہے ہیں نہ ہاں کر رہے ہیں, یہی بات غلط ہے نا. اچھا نہیں, میرا تو سمپل سا مسئلہ ہے, آپ انٹرپریٹیشن ڈھونڈ رہے ہیں, سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں اللہ ادھر آرام سے لکھتا آیت کے اندر, ٹھیک ہے, اللہ یہ حلالہ والا سیاپا ڈالتا ہی نا. اللہ کیا کرتا, سیدھی سیدھی بات کرتا کہ یار ٹھیک ہے اگر تم نے طلاق دے بھی دیا تو اگر کسی بیوی نے اپنے پرانے خاوند کے ساتھ ہی رہنا تو رہ لو یار, کوئی بات نہیں, کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کہ یہ عدت حالات پوری ہونے کا وقت دے دیتا کہ اگر عدت کے دوران کوئی رجوع کر لے 3 مہینے کے دوران تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو ہے وہ عورت آزاد ہو جائے گی, ٹھیک ہے. ہاں, اور اگر اس نے واپس اپنے خاوند کے پاس آنا ہو تو ایک نکاح کر لیں دوبارہ, ٹھیک ہے. تو اللہ یہ دیکھیں اتنا اچھا آئیڈیا میرے ذہن میں آ گیا کہ پاکستان میں, ہندوستان میں, پوری اسلامی دنیا میں, اب آپ مجھے خود ایک بات کو سوچیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے, میں بھی اب آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں, بڑی سمپل سی ہے. اتنی محنت سے آپ نے ایک بات سمجھائی ہے تو میں بھی تھوڑی محنت کرتا ہوں, میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. ایک خاوند اور ایک بیوی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو سوچیں یا نہ سوچیں, اس بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 3 دفعہ غصے میں, غلطی سے, جیسے مرضی. اب وہ بیچاری اس کے ساتھ واپس رہنا چاہتی ہے. اب ضروری ہے کہ وہ جا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے ٹانگیں کھولے؟ وہ عورت جس نے اپنی پوری زندگی میں کسی دوسرے آدمی کی شکل نہیں دیکھی, ایک آدمی نے اسے 3 بار طلاق کا لفظ صرف کہہ دیا, اسٹوپڈ سا ورڈ, 3 بار طلاق کا لفظ کہہ دیا. اب اس کو جا کے ایک آدمی کے ساتھ جا کے رات پوری سونا پڑے گا, ٹھیک ہے, سیکس کرنا پڑے گا, پینیٹریشن کرانی پڑے گی, اور پھر وہ بیچاری واپس آئے گی. ہیں اس طرح کی مصیبت اللہ میاں کو, یعنی اللہ میاں کو کیا دل کر رہا تھا کہ پہلے یہ اپنے آدمی کے ساتھ سیکس کرتی تھی کیونکہ میں تو ہر چیز دیکھ سکتا ہوں, اوپر آسمانوں پہ بیٹھ کے میں دیکھتا تھا, ہاں جی اپنے بندے کے ساتھ سیکس کر رہی, ٹھیک ہے, فری پون, اللہ میاں تو دیکھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب اس نے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد کا مولوی جو ہے نا اس کے ساتھ یہ کرے گی تو کیا نظر آئے گا مجھے. یعنی ایسا اس طرح کا گنجل ڈالنے کی, اس طرح کی سٹوپڈ ریکوائرمنٹ رکھنے کی ضرورت کیا تھی. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ فلم بریو ہارٹ ہم نے دیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بریو ہارٹ ہم نے ایک فلم دیکھی ہوئی ہے جس کے اندر جو ولیم والیس ہوتا ہے اس کی لڑائی کس طرح شروع ہوتی ہے ان کے ساتھ کہ وہ اس کی بیوی, کیونکہ ان کا رول تھا کہ جی اگر کوئی بھی شخص اسکاٹش جو ہے وہ شادی کرتا ہے اسکاٹ لینڈ کا تو پہلی رات اس کی بیوی کو جو انگریز فوج کا کمانڈر ہوگا اس کے ساتھ گزارنی پڑے گی. اور ولیم والیس اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے, وہ چھپ کے شادی کر لیتا ہے, اور جب ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے اس کا حصہ مانگنے آ جاتے ہیں, اور یہاں سے ان کی لڑائی شروع ہوتی ہے. اور وہ بندہ پورا انگلینڈ کی ایسی کی تیسی کر کے اسکاٹ لینڈ سے ان کو نکالنے کی وجہ بن جاتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ اللہ بھی کوئی اس طرح کا ہی ٹیکس لے رہا ہے یہاں پہ کہ اب میرے ملا کو ٹیکس دو گے تو تمہاری شادی دوبارہ آفیشیٹ ہوگی, ورنہ نہیں ہو سکتی. مطلب اس طرح کی گھٹیا مصیبت ڈالنے کی, I'm sorry میں ایسے ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, مگر لاجک تو یہی ہے کہ اس طرح کی مصیبت ڈالنے کا اللہ کو کیا مل رہا ہے. اللہ کو کیا کوئی اللہ ہارنی ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے؟ پرابلم کیا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا ملے کی ہارنینس کا چکر ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آئے تو ملوں نے قرآن میں ڈلوائی ہوگی. میں کہتا ہوں یہ اگر مسلمانوں میں تھوڑی بہت بھی عقل ہونا تو انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ آیت رسول اللہ پہ نازل نہیں ہوئی تھی 100%. یہ کسی ٹھرکی مولوی نے ہی قرآن میں ڈالی ہے. اب وہ ٹھرکی مولوی کون تھا, وہ 7ویں صدی کا تھا کہ 8ویں صدی کا تھا کہ کب کا تھا, ٹھیک ہے. یہ بات مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ اتنے عرصے سے یہ عورت کے ساتھ ریپ ہے کہ عورت اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ سونا چاہتی ہی نہیں ہے, اس کی کوئی مرضی نہیں ہے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سوئے. اگر ویسے وہ محلے میں رہتی ہوتی ہے اور وہ بندہ کہیں گلی سے گزر رہا ہوتا تو عورت تو اس کی طرف تھوک کے بھی نہ گزرتی مولوی کی طرف, مگر ایک دن اس کو بیچاری کو اس کے نیچے لیٹنا پڑ جاتا ہے. تو یہ ریپ نہیں ہے تو اور کیا حلال تو ریپ کو بھی جسٹیفائی کر رہا ہے اصل میں. چلے لونڈی کا ریپ تو اسلام میں جائز تھا ہی, یہاں پہ تو شادی شدہ مسلمان با پردہ عورت کا بھی ریپ جائز ہو گیا حلالے کی بات سے, کیونکہ مرضی تو نہیں ہے اس کی. اس میں اگر عورت سے پوچھا جائے کہ حلالے کے بغیر اس کی جان چھوٹ جائے تو وہ کہے گی ہاں میری حلالے کے بغیر جان چھوٹنی چاہیے, مگر اللہ کو نہیں آتا رحم. بتائیں. جی میں کروں بات؟ ہاں جی کریں.
صاحب جو آپ نے جذباتیت کی باتیں کی ہیں میں اس کو اگنور کر کے آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کھچ ماری ہے، پہلے اس کو کھچ ثابت کریں، پھر اس پر تقریر ضرور کریں۔ برا نہ بنائیے گا، آپ کا اچھا چینل ہے، چلیں، آپ جتنا ہیں۔ نہیں تو اللہ نے تو بات یہ کھچ ماری ہے نا، ظاہری بات ہے کہ آپ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ادھر پورا بریلوی طبقہ، ٹھیک ہے، حلالہ کو ایک حلالہ کی آیت پہ جھگڑا نہیں ہے بھائی میرے، جھگڑا اس پہ ہے کہ ایک باری میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں یا ایک باری میں 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ اہل حدیث یہ نہیں کہتے کہ 3 طلاق کے بعد حلالے کے بغیر عورت واپس جا سکتی ہے، وہ تو یہ تو کسی مسلک میں جھگڑا ہے ہی نہیں ہے۔ جھگڑا کس بات پہ ہے؟ جھگڑا اس بات پہ ہے کہ ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں کہ نہیں، کہ بندے نے کہا طلاق طلاق طلاق، زبیدہ میں نے تمہیں طلاق دی، زبیدہ میں نے تمہیں طلاق دی، زبیدہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں یا 3 طلاقیں 3 طلاقیں ہیں؟ بریلوی کہتے ہیں 3 طلاقیں ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں یہ ایک طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو بندے نے کہا زبیدہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، ایک طلاق ہو گئی۔ مہینے کی 10 تاریخ کو بندے کو یاد آیا، اس نے کہا زبیدہ میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی، 2 طلاقیں ہو گئی۔ پھر 30 تاریخ کو اس کے ذہن میں آیا کہ یار مہینہ پورا ہون تو پہلے ایک بار اور طلاق دینی ہے، تو اس نے کہا زبیدہ میں نے تمہیں طلاق دی۔ تو اب اہل حدیث بھی مان جائے گا کہ ہاں یہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں پوری، ہون حلالہ ہی ہوئے گا۔ آیت میں مسئلہ وہ نہیں ہے، تشریح میں مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ حلالہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ آج کل سوشل میڈیا انٹرنیٹ پہ ہمارے مولوی حضرات جو ہیں وہ حلالے کو غلط کہتے رہتے ہیں، اور غلط وہ کہتے رہتے ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا مجبوری ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجبوری اللہ نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اگر یہ مجبوری ڈالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ واقعی پھوہڑ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کی ایک نوئسنس کریٹ کرنے کا، ایک غیر ضروری چیز کریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ محترم کہہ رہے ہیں کہ حلالہ حدیث کی روح سے جان بوجھ کر کرنا ناجائز ہے، کرنا جائز ہے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ جب تک دوسرا مرد اس عورت کا مزہ نہ چکھ لے عورت واپس نہیں کی جا سکتی۔ ایگزیکٹلی یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اف یو وانٹ a social structure without religion, Japan, Sweden, Norway, etc. are major examples for them. The point is religion used to provide structure in ancient times. It is unnecessary today. اور آج بات یہ ہے کہ ایون پاکستان کا بھی جو قانون ہے وہ مذہبی قانون نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک کا قانون جو ہے وہ اسلامی قانون آج نہیں ہے۔ آج یہ بات اچھے طریقے سے ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی بھی مذہب قانون کی حیثیت سے فنکشن نہیں کر سکتا، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے ہندوازم ہو، سکھزم ہو، بدھزم ہو، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ریلیجن ہو، وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو قانون بنانے پڑتے ہیں۔ دنیا میں آج کانسٹیٹیوشن، دستور ڈفرینٹ ملکوں کے اسی لیے ہیں کہ مذہب کا پتہ ہے کہ مذہب وہ رول ادا نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو ایک سپلیمنٹل، بلکہ سپلیمنٹل بھی نہیں ہے، یہ سپلیمنٹل بھی نہیں ہے ملک کے قانون۔ ملک کے قانون خود میں ایک پورا سسٹم ہے، مذہب ان کو کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ مذہبوں پہ بیسڈ ہوتے ہیں۔ دنیا میں آج 90% سے زیادہ ملک جو ہیں وہ سیکولر ہیں، اسلامی ملک جو ہیں وہ زیادہ تر سیکولر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان ملکوں میں زیادہ تر سیکولر جو لاز ہیں ان کی بیسس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے مذہب کی۔ جی، بات یہ ہے کہ بریلوی کیا کہتے ہیں اور دیوبندی کیا کہتے ہیں، اس کے علاوہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو ابھی بیچ میں نہ بولیے گا، میں آپ کو قرآن کو پھر بتاتا ہوں، شاید آپ میری بات سمجھے نہیں یا آپ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن میں پھر ایک دفعہ شروع کرتا ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ عورت جس کو آپ نے طلاق دے دی وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے اگر وہ عورت کسی سے شادی کر لے تب بھی وہ حرام رہی کیونکہ وہ کسی کی منکوح ہے، اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ ان عورتوں میں شامل ہو جائے گی جس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ حلالہ والی باتیں جو آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے تو یہ جو اسلام میں ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اعلان نکاح ہوتا ہے، اور جب اس کی طلاق ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی ایک اعلان ہونا چاہیے، لہٰذا وہ طلاق کے ذریعے چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو دی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ عورت اس کے بعد اس سے وہ نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ وہ حرام ہو گئی ہے۔ اب یہ اس بار یہاں تو بات طے ہوگی کہ وہ عورت اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ اب جو ہے ایک اور چیز، ایک شک باقی ہے، وہ یہ کہ اگر فرض کیا وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جاتی ہے،
تو پھر وہ جو جس نے طلاق دی تھی اس کے لیے وہ حلال ہے وہ کرے اس سے شادی یا نہ کرے؟ اس میں کون سی بری بات ہے جو آپ کو زیادہ پریشان کرتی ہے؟ یہ جو حلالے کے بارے میں مولوی کہتے ہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں، میں تو وہ اس بات پہ جا رہا ہوں جو قرآن سمجھا رہا ہے، اور وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جی چلیے۔ قرآن جو سمجھا رہا ہے جی وہ یہ ہے، پھر اگر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر سے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان میں کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ خدا کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ آپ جو اعتراض سمجھ رہے ہیں میرا وہ اعتراض ہی نہیں ہے۔ میرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح کی سٹوپڈ لاجک کہ ایک عورت اگر پرانے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اسے کسی دوسرے شخص سے نکاح کرنا پڑے گا، اس طرح کی، چاہے اس کا عذر کچھ بھی ہو، چاہے آپ یہ کہیں کہ عورت کو دوبارہ پہلے شخص کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے، ہاں مگر دلوں کے تو مسئلے ہوتے ہیں نا، وہ پہلے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے واپس، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی 4 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، وہ نہیں چاہتی کہ وہ دوسری شادی کر لے جا کے اور نیا بندھن بنا لے، کیونکہ اس کے بچے تو 2 گھروں کے درمیان میں کیا، بلکہ اس کے بچے تو مرد کے پاس رہ جائیں گے، ان کی تو ماں چھن جائے گی نا۔ ہمارا جو اعتراض ہے وہ تو یہ ہے کہ خدا کو یہ نہیں پتا تھا اللہ کو کہ یہ ماں چھن جائے گی بچوں سے اگر میں نے حلالہ جیسا گند ڈالا تو، مگر خدا تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں جب تک وہ کسی اور سے شادی کرے اور اس کو وہاں سے طلاق ہو جائے، چاہے 20 سال بعد ہو، چاہے وہ 80 سال کی بڈھی ٹھہری ہو، تب ہو، اس کے بچے رول جائیں وداؤٹ دیئر مدر، خدا پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس بارے میں معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ 4 لفظ جو منہ سے کہیں یا طلاق 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 کے، خدا کے لیے یہ بڑے میٹر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے تو لاجک پہ مسئلہ ہے، باقی حلالہ ہے یا نہیں ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس سے جتنا مرضی انکار کریں، ہماری سوسائٹی میں یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے، اور ایک ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جن کے 10 بار ان کے خاوندوں نے حلالے کرائے ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ طریقہ تو یہی ہے کہ پہلے کسی اور سے نکاح کرے گی تو پھر واپس جائے گی، تو حلالہ وہ ہوتا ہے، حلالہ ورڈ پڑ گیا کیونکہ یہاں پہ ورڈ حلال ہے، حلال تب تک نہیں وہ ہو سکتا، وہ عورت اس پہ حرام ہے جب تک وہ کسی اور شخص سے، حرام کس لیے؟ نکاح کے لیے حرام ہے، اس کے لیے نکاح کے لیے حلال دوبارہ اس بندے کے ساتھ تب ہوگی جب وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد سیکس کر لے گی اور طلاق لے گی وہاں سے اور پھر آئے گی، سیکس کے بغیر بھی جان نہیں چھوٹتی بھیا، ٹھیک ہے، حدیثوں میں تو مزہ چکھلے والی بات ہوتی ہے نا، رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی ہے یہ باتیں ہیں، ٹھیک ہے، ہاں تو انٹرپریٹیشنز کے اوپر آپ جتنی مرضی بحث کر لیں، میرا مسئلہ تو اللہ کی لاجک پہ ہے، ٹھیک ہے، آپ انٹرپریٹیشن پہ جتنی مرضی بحث کر لیں۔ چلیں آپ کو فائنل ورڈز کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، میں پھر آگے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، اب جو آپ نے مسئلہ بنایا ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کے بعد واپس رجوع کرنے کا اجازت کیوں نہیں دی، تو اس کی لاجک ہے، اس کی لاجک یہ ہے کہ یہ جو طلاق ہے یہ پھر ایک تماشا بن جائے گی کہ میں نے تمہیں طلاق دی اور اس کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد کچھ دیر بعد پھر واپس گیا اور پھر اس کے بعد طلاق کا ڈنڈا پھر مار دیا، یہ اس کے مناہی کے لیے ہے تاکہ وہ بار بار یہ حرکت نہ کرے، یہ اس کے لیے ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ لاسٹ ورڈ ہیں، تو لاسٹ ورڈ کے طور پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آڈینس نے سنا ہے فیصلہ وہ کریں گے غالب صاحب، ہم اور آپ کیا بالکل جی، ہوتے ہیں۔ آڈینس فیصلہ کرے گی، آڈینس بڑی انٹیلیجنٹ ہے، آپ کو پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ صحیح ہے، حافظ۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اس طرح کا بگاڑ پیدا کیوں کیا؟ اللہ کو چاہیے ہی نہیں تھا نا کہ یہ کام کرتا، اللہ رہنے دیتا لوگوں کی، اور ایک بات ہے کہ لوگ اگر ایک خامد روزی طلاق کا تماشا بنا رہا ہے تو یار گھر تو پھر بھی نہیں ٹوٹ رہا نا، حلالہ تو نہیں کرنا پڑ رہا نا، ویسے زنا پہ اتنا وہ ہے کہ شادی شدہ عورت جا کے کسی اور کے ساتھ سو جائے گی تو رجم ہو جائے گا اس کا، مگر حلالے پہ بہت سمپل ہے بھائی، کر سکتے ہیں آپ، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں ہی حلالے کی بیس کے اوپر بھی عورتیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، وائف سواپنگ ہوتی ہے حلالے کی بیس پہ، اب دسو پھر منو، یہ پاکستان میں ہوتے ہیں کام، آپ نے بھی سنا ہوگا ضرور۔ اچھا جی، جیسی پنک مین نے کہا، جیسی پنک مین آپ بڑے دنوں بعد آئے ہو، ٹھیک ہے، اور انٹرپریٹیشن گئی بھاڑ میں، یہ بتاؤ کہ اگر خدا نہ کرے ان کی بیٹی بہن کا طلاق ہو اور اس کو پھر جانا ہو واپس اپنے شوہر کے پاس تو یہ حلالہ کروا دیں گے؟ سوری جیسی، میں نے آپ کا میسج اب غور کیا اس پہ تو وہ رہ گیا، تو چلیں پھر ہم نیکسٹ ٹائم کبھی آئے گی کوئی بات تو میں ضرور آپ کا کوسچن یہ والا ذہن میں رکھوں گا، میں لوگوں سے پھر
बात कर लूंगा इसके ऊपर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।